میں اب حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی بات کو رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ علماء کرام اور مختلف تنظیموں کے اشتراک سے ماشاءاللہ گزشتہ چند مہینوں سے جو اہم ترین کوشش ہو رہی ہے، میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں ہمارے اکابر علماء کو کہ آپ کی یہ کوششیں کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہیں الحمدللہ۔ اور آپ حضرات نے غور کیا ہوگا کہ شروع میں ہم لوگ بولے یہاں سے، تو میں نے کہا کہ نہیں، پہلے وہاں سے آنا چاہیے۔ آپ حضرات نے جو آج کھل کر باتیں کہی ہیں اور ہر ایک نے کھل کر اپنی اپنی رائے کا جو اظہار کیا ہے اور بہت ٹو دا پوائنٹ بہت سے احباب نے پیش کیا، اس سے ایک میں نے اندازہ لگا، میرا اپنا نتیجہ ہے کہ اتنے ماہر، تجربے کار اور حساس باشعور ایک بڑا طبقہ ہمارے علماء میں ایسا ہے جو وقت کی ضرورت کے تقاضے کے مطابق کام کر رہا ہے اور کام کرنے کے لیے مزید تیار بھی ہے ماشاءاللہ۔ قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات ماشاءاللہ۔ ہم آپ سے توقع کرتے ہیں، آپ ہی ہیں مستقبل کو لے کر چلنے والے انشاءاللہ، اور آپ سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت بڑا کام لے گا انشاءاللہ۔ حوصلے انشاءاللہ آپ کے بلند ہیں اور بہت سی فکریں آپ کی ہیں ماشاءاللہ سے۔ ہم انشاءاللہ بصر و چشم آپ کے تمام جو مشورے ہیں اس فیلڈ سے متعلق ہم اس پر غور کریں گے اور انشاءاللہ ایک لائحہ عمل تیار کریں گے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ کام ہوگا، ایک دم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ صرف اجلاس کی حد تک نہ رہے۔ خدشات جیسے کہ ہوئے آئے ہیں کہ صرف ایک اجلاس ہوتا، پھر اس میں باتیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد عمل کچھ نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ آج کی اس محنت کا نتیجہ آپ وہ انشاءاللہ مستقبل میں نہیں کہیں گے، انشاءاللہ ضرور کوئی نہ کوئی نتیجے پر ہم پہنچیں گے اور عملی اقدامات کریں گے۔ ہمارے عثمان نہدی صاحب نے جو باتیں بتائی ہے وہ گستاخی نہیں ہے، وہ اچھی باتیں ہیں، ایسی باتیں جن سے ذہن کھلتا ہو اور شرح صدر ہوتا ہو، وہ مفید ہوتی ہیں، مضر نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے افراد کے اندر اور مزید صلاحیت پیدا کرے اور ان کی یہ صلاحیتیں ملت کی ترقی اور ملت کے تحفظ کے لیے ہو۔ دوسری بات یہ کہ مجھے تھوڑی سی باتیں تفصیل سے آپ سے کرنی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مفتی صاحب مجھے 2 منٹ نہیں دیں گے، شاید مجھے 8-10 منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے، تو انشاءاللہ میں تھوڑی باتیں اہم آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے کام اس وقت میں ہم کو ایک بات جو مجھے محسوس ہوئی کہ بہت سے کاموں کے کرنے کے سلسلے میں افراد کی بات مرتبہ ہم کو خود ضرورت پڑتی ہے، وہ والنٹری نہیں، بالکل نہیں۔ تباہ تنخواہ کی بات کہہ رہا ہوں میں، والنٹری تو ظاہر بات ہے کہ مشکل ہے، اس لیے کہ ان کے بھی اپنے معاشی مسائل ہوتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ خود مجھے اس وقت میں 5 سے 6 افراد کی ضرورت ہے، مگر جذبے والے، جن کو اچھی تنخواہ دیں مگر فیلڈ پر کام کرنے والوں کی ضرورت ہے اس وقت میں۔ میں گزشتہ 1.5 سال سے بڑا فکر مند ہوں اس سلسلے میں کہ ہمارے جو سرم علاقے کے اندر جو حالات بے دینی کی ہیں، اور الحاد کی بات ہمارے محسن صاحب نے فرمائی ہے، کہاں تک پہنچ سکتے ہیں وہ لوگ، اس کا اندازہ آپ کو اس واقعے سے ہوا۔ ایک علمی گھرانے کے اندر تک یہ بات پہنچ رہی ہے اور ہم بے خبر ہیں۔ تو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ سلم علاقوں کے اندر بہت بری حالت ہے۔ ہمارے علماء کرام کو اس کا پورا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ جو امامتوں کا ہمارا اور خطابت کا نظام رہا ہے، وہ ملت کی صحیح رہبری کے لیے کافی نہیں ہے، اس میں کچھ چینجز لانے پڑتے ہیں۔ حالات بدل گئے ہیں، ملک کے حالات بدل گئے ہیں، سازشیں بدل گئی ہیں اور کچھ کا کچھ ہو رہا ہے۔ ان سب
حالات کے نتیجے میں ہم علماء کرام کو، ہم خدام دین کو، ہم خطبہ کو بہت حساس رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے مزاج کو بھی بدلنا ہے، ذہن کو بھی بدلنا ہے، اور ایک وسیع پیمانے پر سوچنے کی ہمت ہمارے اندر آنی چاہیے۔ وہ سلسلہ چلنے والا نہیں ہے کہ صرف ہم نے امامت کر لی 5، 7، 8، 10 منٹ کی، یہ محنتیں بالکل ناکافی ہیں تقاضے کے اعتبار سے۔ اس وقت میں تمام ائمہ کرام کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے علاقے کے تمام احباب سے اپنا رابطہ رکھیں۔ اب یہ جو دیواریں ہیں، چھوٹی چھوٹی دیواریں، انشاءاللہ ہمارے علماء کرام کی محنت سے ٹوٹیں گی انشاءاللہ۔ جن دیواروں کی ضرورت نہیں تھی اور دیواریں قائم تھیں، وہ ساری دیواروں کو ہمیں توڑنا ہے، اور توڑ کر اب ایک امام کو، ایک خطیب کو اپنے اپنے علاقے کے اندر بہت کام کرنا ہے، بہت اونچی سطح پر کام کرنا ہے، اور اپنے اپنے علاقے میں کیا ہو رہا ہے اس پر پوری نظر آپ کی ہونی چاہیے۔ بعد میں ہم صرف تبصرے کرتے ہیں، ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا، اولاد ہو گیا، ان فلاں آ گئے، یہ کب آ گئے صاحب؟ ہم نے تو کٹا ہی نہیں باندھا۔ ہم نے پہلے کوشش نہیں کی اس سلسلے میں، آج سے ہم یہ تہیہ کریں کہ ہم وہ کوشش کریں گے کہ اپنے علاقے کے اندر کوئی غلط نیت رکھنے والا، مذہب کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، وہ نیت رکھنے والا اندر سے آ کر کوئی کام کر رہا ہو اور دیمک کی طرح چاٹ رہا ہو ہمارے دین کو، ویسا کوئی شخص ہمارے علاقے میں نہیں آنا چاہیے۔ اس کی کوشش آپ سب کو کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور میں ایک تجربے کے طور پہ ایک کام شروع کیا، تھوڑا سا مجھے بھی اپنا کام بتانا اس لیے پڑ رہا ہے کہ تاکہ آپ کو معلوم ہو۔ ایک مولانا کو میں رکھا ہوں ایک علاقے میں ابھی 2-3 مہینے سے۔ ان کا کام کیا ہے؟ رات میں مغرب کے بعد نکلنا، جو بھی کھڑے ہوئے ہیں نوجوان 4-5 نکڑوں پر، چوراہوں سے، ان سے بات کرنا، کیا بھائی خیریت سے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ، کیا کر رہے ہیں۔ پھر ان تک ان کے اندر وہ کس غلط رخ کی طرف جا رہے ہیں، ان کو اس غلط رخ سے حکمت اور مصلحت کے ساتھ ان کی بات کو سنتے ہوئے، ان کے غصے کو سنبھالتے ہوئے ان میں بات کرنا۔ الحمدللہ بہت اچھے نتائج آ رہے ہیں الحمدللہ، اور بہت عجیب انداز سے کام کر رہے ہیں وہ۔ اگر کوئی مجھ سے بعد میں پوچھنا چاہے تو میں اس کی بتاؤں گا، نشاندہی بھی کروں گا۔ ایسے ہر زون میں ہونا چاہیے۔ جی 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 ہاں، گراؤنڈ لیول پر کام کیا ہے؟ ہم لوگ کیا ہے، راستے میں گزرتے ہیں، سلام علیکم لوگ کرے تو خوش ہو کے جواب دے کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا ایک وقت 1 یا 2 گھنٹے کا ایسا ہونا چاہیے جس میں ہم بستی کے اندر نکلیں۔ تو مولانا جاتے ہیں وہ، اور الحمدللہ میرا بھی اپنا اس سلسلے میں ذاتی تجربہ بھی ہے۔ جانے کے بعد ان کے فیس ریڈنگ کرنا پڑتا ہے کہ کیسے قسم کے آدمی ہیں۔ کچھ گنڈے قسم کے رہتے ہیں، کچھ دادا بھی رہتے ہیں، کچھ نانا بھی رہتے ہیں، کوئی بھتیجے ٹائپ کے بھی رہتے ہیں، کچھ الگ الگ انداز کے رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں نا۔ تو ان کو ان کے انداز پر، ان کی سطح پر اتر کو ان سے پہلے محبت کی بات کرنا۔ جم میں جاتے ہیں وہ، جم میں جا کر، جم میں پہلوان رہتے ہیں، دوست وہ رہتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کیا کام کیوں کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں یہ؟ تو اب ہر ایک اپنی اپنی نیت بتاتا، پھر ان کو بتاتے ہیں کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں خود اپنی طاقت کے لیے، کہ یہ وہ جو فیلڈ پہ جو جم کر رہا ہے وہ اس کو پوچھتے ہیں کہ تم دین کا کام کر رہے ہیں یا دنیا کا؟ وہ بولتے ہیں کہ میں دنیا کا کام کر رہا ہوں۔ بولتے ہیں کہ دنیا کا کام نہیں، آپ جو کام کر رہے ہیں وہ عبادت ہے۔ اس طرح کی بہت سی باتیں الحمدللہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں کوئی پریکٹیکل طور پر چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ اس سلسلے میں رہبری کروں گا۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس قسم کے، اور جہاں بھی ایریے میرے سہرا گڈھا ہے، بورا بنڈا ہے، ایسے علاقے اگر ہیں تو انشاءاللہ تنخواہ کے ساتھ ایک فرد کو رکھنے کی کہاں بات آ رہی ہے تو انشاءاللہ میں اس کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ جذبے کے ساتھ اور ایک تجربے کار آدمی وہاں پر ہونا چاہیے۔ دوسری بات ہے، میں بہت گہرائی سے فیلڈ ورک کرنے کے بعد مجھے 2-3 چیزیں سمجھ میں آئی ہیں۔ ایک یہ کہ سب سے پہلے ہمیں عورتوں پر محنت کرنا ہے اس وقت میں، اس لیے کہ عورتیں اگر دیندار ہو گئیں تو بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ ہم بولتے ہیں نا کہ عورت اگر دیندار ہو گئی تو دین گھر کے اندر تک آتا۔ تو یہ جو معاملہ ہے اس کی شدید ضرورت ہے۔ الحمدللہ ممبر و محراب فاؤنڈیشن سے 71 سینٹرز چل رہے ہیں، 1400 خواتین اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں 2 گھنٹے کی ترتیب پہ۔ ان کو کچھ دینا دلانا پڑتا ہے، سوکھے انداز میں کام چلنے والا نہیں ہے، آپ سوکھا لے کے بیٹھیں گے۔ ان کو الحمدللہ ہر 4 مہینے میں گفٹ دیتے ہیں ہم لوگ،
ان کو کھینچنے کے لیے کچھ رمضان میں کھجور وغیرہ دیتے ہیں, 4 مہینے میں گفٹ دیتے ہیں. جب تک ہم تر نہیں بنیں گے وہ لوگ ہمارے قریب نہیں آئیں گے, کچھ ایسی چیزیں کرنا پڑتا. الحمدللہ سلم بستیوں کے اندر وہاں کافی تبدیلی آ رہی ہے. میں ہمارے علماء سے درخواست کرتا ہوں کہ مراکز نسوان کا نظام, مکاتب کا نظام شروع کیجیے, اپنے اپنے علاقے کے اندر عورتوں تک دین پہنچے, اس کی ہم کو فکر نہ کرنا چاہیے. مرد اب مسجد میں آتے ہیں, جمعے کا خطبہ مولانا سے اچھا سنتے ہیں, عورتوں کے لیے نظام نہیں ہے. ایک ایپ ایسا بھی ہونا چاہیے جس ایپ میں جو ہے مسجد میں جو خطبہ ہو رہا ہے وہ خطبہ پورے محلے کی عورتیں سنیں آن لائن انداز میں. عرب سے ایک عربی نے ایک ایپ تیار کیا ہے پوری دنیا کے لیے. ہم نے ان سے رابطہ بھی کیا لیکن ابھی تک اس سلسلے میں پیشکش نہیں ہو سکی, یہاں کچھ پرابلمس ہیں. بہرحال ایسا بھی کوئی نظام ہونا چاہیے. پہلا کام ہے ماں کی گود, یہ پہلا مدرسہ, اس پر خوب محنت کریں آپ. اور دوسری چیز جو بے دینی کی باتیں کر رہے ہیں, الحاد کی جو باتیں کر رہے ہیں, اس میں یہ اہم ترین کام فیلڈ ورک کیجیے آپ اور پریکٹیکل طور پہ کام کیجیے. اور دوسرا کام ہے پرائمری لیول پر جو اسکول میں بچے پڑھ رہے ہیں ان تک دین پہنچے. یہ اگر ان پر دین کی محنت ہوگی, ہندوستان میں جو آنے والے حالات ہیں ہمارے ایمان کا بہت بڑا امتحان اور ایک چیلنج ہے. اس کے لیے آپ کو فیلڈ ورک میں پورے اسکولوں کے اندر دین آئے اس کی فکر کرنی ہوگی. الحمدللہ اس سلسلے میں 6 علماء کرام کو تنخواہ کے ساتھ رکھا گیا ہے ممبر و محراب فاؤنڈیشن سے. روزانہ 2 اسکولوں میں جا کے وہ مورل سائنس کے نام سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو وہاں پیش کر رہے ہیں. اور آپ کو تعجب ہوگا, ابھی نتیجہ سامنے آیا, گورنمنٹ اسکولوں کے اندر پہنچے 5th میں 6th میں 4th میں پڑھنے والی بچیاں مسلم بچیاں ہیں, اور ان سے ہمارے مربی پوچھ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھو, اول کلمہ کچھ نہیں معلوم, دوم کلمہ کچھ نہیں معلوم. تو بتائیے کہ کیا حال ہوگا. اس قسم کی کوششیں ہمیں اسکول لیول پر بھی کرنا چاہیے, اسکولوں تک پہنچنا چاہیے. وہاں سے بھی بے دینی پہنچتی ہے, وہاں سے بھی الحاد بڑھتا ہے. اور جو بات کی گئی تھی کارکنوں کی بہت ضرورت ہے اس وقت میں. علماء جو ماہر ہیں, فکر کرنے والے ہیں, یہ لوگ مجھ سے خود رابطہ کریں. انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ ایک اچھی تنخواہ کے ساتھ یہ فیلڈ میں کام کریں, اسکولوں میں کام کریں. دیہاتوں کی حالت بہت بری ہے. ابھی قرب و جواب میں ہمارا ایک نظام بننے والا ہے انشاءاللہ کہ قرب و جوار کے اندر جتنے بھی دیہات ہیں وہاں تک جو ہے ایک باقاعدہ گاڑی ہو, ایک ڈرائیور ہو, ایک مولانا ہو, جا کر دیہات میں پہنچ کر ان کے اندر دین بیداری کی جائے. اس قسم کی بہت سی فکریں ہیں جن کی اس وقت میں ضرورت ہے, لیکن صلاحیت والے اور جذبے والے افراد کی اس وقت میں ضرورت ہے. رسمی طور پر کام کرنے سے کوئی فائدہ ملت کا بڑا ہونے والا نہیں ہے. تو انشاءاللہ بہت محنت ہو رہی ہے ہر فیلڈ پر. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس فیلڈ پر بھی کام کیا جائے, اور حوصلوں کو پست کرنے اور تفسیریں کر رہے ہیں جو ہمارے علماء, ہندوستان کے حالات خراب ہیں اور یہ ہوگا, یہ تفسیروں کو منفی طرف لے جانے سے پوری طرح گریز کریں. وہ دشمن ہے جو اس وقت میں ہندوستان کے عوام کو جو ہے مایوسی کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے اپنی باتوں سے. ہرگز ہم اپنی مجلسوں میں حوصلہ پست کرنے والی باتیں, مایوسی کی باتیں بالکل نہ کریں. ہمت کی باتیں کرنا چاہیے. ہمیں کسی اور ملک کو جانے کی تیاری نہیں کرنا چاہیے. باقاعدہ ہم کو اس ملک میں رہنا ہے. اپنے خطبات کے اندر ان باتوں کو بتائیں. اور جمعہ کے موقع پر ایک بہترین موقع ہم کو ملتا ہے لوگوں کی ذہن سازی کا, اس کی ایک ترتیب بنائیے. ممبر و محراب فاؤنڈیشن سے الحمدللہ اس سلسلے میں کام ہو رہا ہے اور آپ تک خطبات بھی پہنچ رہے ہیں برننگ ٹاپکس پر. اس کے لیے ایک ٹیم رکھی گئی ہے الحمدللہ. تاہم موجودہ حالات کے اعتبار سے جس معیار کا ہونا چاہیے میں اعتراف کرتا ہوں کہ اس معیار کا نہیں ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے. آپ جیسے افراد جو ہیں کچھ جمعہ سے پہلے, منگل سے پہلے ہم کو ایسی باتیں ملک کے حالات کے اعتبار سے میرے واٹس ایپ پر بھیج دیں. انشاءاللہ اس کو ہم جو ہے ترتیب دے رہے ہیں, منگل کے دن تیار کرتے ہیں ہم. تو انشاءاللہ وہ مضامین میں ان نکات کو انشاءاللہ ہم ضرور رکھیں گے. ہمارے قابل علماء سے بھی درخواست ہے کہ اس سلسلے میں ہماری رہبری کریں. انشاءاللہ ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا. آج کا یہ اجلاس یقیناً بہت زبردست اجلاس ہے اور ہمارے اکابر علماء یہاں موجود ہیں. انشاءاللہ وہ اپنی رائے پیش کریں گے. اور ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جو بھی کام کر رہا ہے اس کو سراہیے, بس اس کی حوصلہ افزائی کیجیے. کسی کے بھی کام کو پست کرنا, پست ہمت اس کو کر دینا, یہ بہت بڑا زہر ہے اس وقت میں. اس لیے کوئی بھی کسی بھی بینر تلے چھوٹا یا بڑا کام کر رہا ہے اس کو سراہیے, اس کی حوصلہ افزائی کیجیے. اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے, مالی اعتبار سے اگر اس کی مدد کر سکتے کیجیے. سارے کام ہمارے ہیں,
اس کا نہیں ہے جو کر رہا ہے, وہ دین کا کام کر رہا ہے, تو وہ ہمارا کام ہے. اس سلسلے میں ہم کو وسعت قلبی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. قابل مبارکباد ہیں ہمارے علماء. میں ان چند باتوں کو کہتے ہوئے معذرت چاہتا ہوں کہ کوئی گستاخی میری زبان سے ہوئی ہو, تو انشاءاللہ ہمارے بڑے علماء اس کی اصلاح بھی کریں گے, اور اگر اصلاح کریں گے تو یہ ہمارے لیے فائدے کی چیز ہے, کوئی نقصان کی چیز نہیں ہے. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة